اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے فقہی دلائل بیان کر رہے ہیں جنہیں رؤیت ہلال کے باب میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان انہی عادی آنکھوں سے چاند دیکھے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا نہ لے۔ اگر انسان جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر چاند کا اعلان کرے تو وہ دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری روایات میں ایسی روایات بیان کی گئی ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک دلیل بعنوان روایت پیش کی اور بیان کیا کہ متعدد روایات اس مطلب پر دلالت کر رہی ہیں جو صحیح السند ہیں کہ چاند اگر ایک آدمی کو اسی عادی آنکھ سے نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 50,000 افراد کو بھی نظر آئے، 10,000 افراد کو بھی نظر آئے، کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی غیر واحد افراد کو وہ نظر آنا چاہیے۔ اور چاند کو کسی ایک طائفے کے لیے منحصر اور مخصوص نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سرمایہ خرچ کریں، ٹیلیسکوپ کا سہارا لیں اور باقاعدہ طریقے سے چاند کو دیکھیں اور رؤیت ہلال کریں، نہیں، بلکہ تمام علاقے کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنے گھروں کی چھتوں پر جائیں اور استحلال کریں اور چاند دیکھیں، رؤیت ہلال کی باقاعدہ طور پر دعا کریں اور چاند کو دیکھ کر وہ رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں اور چاند کو دیکھ کر ہی وہ عید الفطر کا آغاز کریں۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 پر حدیث نمبر 33 کے تحت درج ہے۔ یعنی ایک شخص آتا ہے اور آ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کرتا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں، میں پہاڑ پر جا کر کیا چاند کو دیکھ لوں، یہ میرے لیے کفایت کرتا ہے، جبکہ نیچے آبادی میں 500 افراد زندگی گزار رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم پہاڑ پر جا کر چاند کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس نیچے آبادی میں جو 500 افراد زندگی گزار رہے ہیں ان کے مطابق رؤیت کرو، یعنی جب وہ روزہ رکھیں تو تم روزہ رکھو اور جب وہ افطار کریں تو تم افطار کرو۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے غیر متعارف طریقے سے انسان اگر چاند کو دیکھ لے تو دینی متون میں وہ حجت نہیں ہے۔ امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا، میں امام صادق آل محمد سے سوال کرتا ہوں، اکون فی جبل فی القریۃ فیہا 500 من الناس، میں ایک پہاڑ پر ہوں کہ اس کے نیچے ایک قریہ ہے، ایک دیہات ہے، ایک آبادی ہے کہ جس میں 500 لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ فقال، امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، اذا کان کذالک، اگر اس طرح سے ہے، فصم بصیامہم، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس آبادی کے مطابق روزہ رکھو، وافطر بفطرہم، اور اسی آبادی کے مطابق جو ہے وہ تم افطار کرو اور عید الفطر مناؤ۔ لہٰذا تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم ایک تافتہ جدا بافتہ ہو جاؤ، تم علیحدہ معاشرے سے زندگی گزارو اور جس طرح سے وہ لوگ اپنے دینی اعمال انجام دے رہے ہیں تم ان کے برخلاف ایک طریقہ کار اپنا لو، اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم سہارا لیتے ہیں دوسری دلیل کا، مثلا قرآن مجید میں انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر چاند کو استحلال کرے، یعنی یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کہ جس میں انسان کو اہلہ کے بارے میں لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، یعنی چاند مختلف راتوں میں مختلف کنڈیشنز میں ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، پھر کبھی بڑا ہو جاتا ہے، تو لوگ تعجب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، یہ چاند کی حرکت اس خاص کیفیت میں کیوں ہوتی ہے؟ تو رسول خدا سے سوال کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس سوال کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ لوگ آپ سے اہلہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی چاند جو بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے، تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں، یعنی لوگ اس سے اوقات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور حج کے وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پس معلوم
ہوا کہ لوگوں نے اس مواقیت کو تعیین کرنا ہے، لوگوں نے اپنی اتنی عادی آنکھوں سے چاند کو گھٹتا اور بڑھتا ہوا دیکھنا ہے اور اس سے وقت کا اندازہ لگانا ہے۔ اگر چاند ایک مخصوص طائفے کے انحصار میں دے دیا جائے کہ وہ جدید آلات کا سہارا لے کر باقاعدہ طور پر مواقیت کا اندازہ لگا دیں اور ہمیں آئندہ 50 سال کے لیے ایک کیلنڈر دے دیں کہ آپ نے اس کیلنڈر پہ عمل کرنا ہے، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ اہلہ یعنی خود انسان اس کو گھٹتا اور بڑھتا ہوا دیکھے اور خود باقاعدہ طور پر چاند کو گھٹتا بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے لیے اوقات کا تعین کرے۔ پہلے سے تعین شدہ اوقات جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے تعین شدہ اوقات ہمارے لیے حجت بنا دیے جائیں اور ہم آئندہ 50 سال کی کیلنڈر کا اندازہ لگائیں، جیسے آج کل بعض جو ہے وہ لوگ اس قسم کے نظریات عوام میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہر سال یہ اختلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولویوں میں کوئی نقص پایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دینی متون کا یہ کہنا ہے کہ انسان خود دیکھے، انسان خود دیکھے گا تو یقینی بات ہے اس میں اختلاف بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم آپ کو آئندہ 50 سال کا کیلنڈر بنا دیتے ہیں، آئندہ 100 سال کا کیلنڈر بنا دیتے ہیں، اگر ایسا ہی تھا تو حضرات معصومین نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ قیامت تک کے لیے کیلنڈر ہمیں دے کر کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ضابطہ دیا ہے وہ اسی رؤیت کا ہے، یعنی انسان اسی آنکھوں سے رؤیت کرے۔ اگر قرار تھا کیلنڈر دینے کا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود کیلنڈر دے کر جاتے۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ، اس اہلہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ٹیلیسکوپ کا سہارا لے اور باقاعدہ منجمین کی پیشن گوئی کے مطابق انسان آئندہ 50 سال کا وقت آپ کو دے دے، اور یہی اہلہ سے مراد یہی ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 صدیوں میں جو مسلمانوں نے شب قدر کے اعمال انجام دیے، رمضان المبارک کا آغاز کیا، عید الفطر کی، وہ تمام کے تمام اپنے وقت کے مطابق نہیں تھے۔ چونکہ اہلہ اگر ٹیلیسکوپ سے کیا جائے تو وہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے اس عادی آنکھ سے۔ پس ہم کہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال انجام دیے وہ اپنے وقت کے مطابق نہیں تھے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال انجام دیے وہ اپنے وقت کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے چونکہ اس عادی آنکھ کا سہارا لیا، ان کے زمانے میں تو ٹیلیسکوپ نہیں تھا، ان کے زمانے میں تو یہ منجمین اس طرح سے ان جدید اوزار کا سہارا نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا وہ تمام اعمال اپنے وقت کے مطابق انجام نہیں دیے گئے، وہ تمام اعمال درست نہیں ہیں۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیں اور اس کے مطابق اعمال کو انجام دیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے دلائل کو پیش کر رہے ہیں جن دلائل کی روشنی میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی اسی عادی آنکھ سے استحلال کرے، چاند کو دیکھے اور چاند کو دیکھ کر قمری مہینے کا آغاز کرے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔